إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین کرام، یہ دنیا کا دستور رہا ہے اور آج بھی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والی جو قومیں ہیں ان کے افراد جب کبھی آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اپنے دلی جذبات کو، اپنے دلی احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام قومیں کرتی ہیں۔ بعض لوگ گڈ مارننگ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کچھ دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر کرتے سب ہیں۔ اور یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ جب کبھی کسی اپنے شناسا سے ملے، اپنے جاننے اور پہچاننے والے سے ملے تو اس کو اپنی طرف سے ایک اطمینان دلائے، کیونکہ انسان جب کبھی کسی سے ملتا ہے، کسی سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو فوراً اس کے دل پر ایک اثر رونما ہوتا ہے، ایک اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایک ظاہر سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کا اگر اچانک کسی درندے سے سامنا ہو جائے تو انسان پر خوف کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اگر انسان کو کسی اپنے سے اچانک ملنا ہو جائے، اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو دل میں فوراً ایک خوشی بیدار ہوتی ہے، ایک خوشی انسان کے اندر اٹھتی ہے۔ بہرحال دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو ظاہر کرنے کے لیے اور دوسرے کو بتانے کے لیے کہ میرے دل میں آپ کی طرف سے یہ احساس ہے، میرے دل میں آپ کی طرف سے یہ بات ہے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف قومیں مختلف الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سلام کا حکم فرمایا ہے کہ جب کبھی تم ملاقات کرو، جب کبھی تم اپنے گھروں میں جاؤ، اپنوں سے ملو اور ان سے آمنا سامنا ہو تو تم سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، اپنے گھروں میں پہنچو اور اپنوں سے ملو تو اس وقت میں ان کو سلام پیش کرو۔ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاک اور صاف کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی گویا قبولیت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اسلام جو ہے اہل اسلام کو سلام کی تعلیم دیتا ہے، سلام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، اور سلام کی بے شمار خصوصیتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سلام کے اندر وہ جامعیت ہے، سلام کے اندر وہ اچھائیاں ہیں جو دوسرے الفاظ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سلام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت کا نام ہے سلام، تو گویا آدمی اپنی ملاقات سلام سے شروع کر رہا ہے، آدمی اپنی بات سلام سے شروع کر رہا ہے۔ انسان کسی بھی انسان کو دیکھنے کے بعد میں سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے ادا کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اب ملاقات ہوگی، جو اب باتیں ہوں گی، ان میں شیطان دخل اندازی نہیں کرے گا، انسان بہت سارے نقصانوں سے تو صرف سلام کی وجہ سے بچ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام دوسرے آدمی کو اللہ کے ذکر کی ترغیب بھی ہے۔ آپ کسی کو اگر سلام کرتے ہیں تو وہ آدمی آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے، تو گویا آپ نے اس کو ترغیب دی کہ آپ سلام کیجئے، آپ اللہ کا نام لیجئے، تو آپ نے اس کو ابھارا اس بات پر کہ وہ اللہ کا نام لے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل ذکر ہے، سلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ سلام ایک دعا ہے، سامنے والے آدمی کے لیے آپ ایک جامع دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل کرے،
سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھے، بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، دور رکھے۔ آپ یہ دعا دے رہے ہیں، اس سے جامع دعا نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی۔ آدمی اگر گڈ مارننگ وغیرہ کے الفاظ کہتا ہے، آپ کی صبح اچھی ہو، تو انسان کی زندگی میں صرف صبح ہی تو نہیں ہے، شام بھی ہے، دوپہر بھی ہے، اور پورا وقت ہے، پورا دن ہے، رات بھی ہے۔ آخر ایک وقت میں آدمی مکمل دعا ان الفاظ کے ذریعے نہیں دے سکتا، مگر یہ کہ وہ سلام کر لے۔ تو سلام کے اندر انسان کی ہر چیز کی سلامتی کی دعا آ جاتی ہے۔ سلام کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو اپنی طرف سے امان دے رہے ہیں، امان کی ضمانت دے رہے ہیں، آپ اس سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، آپ کو میری طرف سے بے فکر رہنا چاہیے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں آپ کو سلامتی دے رہا ہوں، میں آپ کو مامون کرتا ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتدری ما السلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلام کا ایک مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انت آمن منی، آپ میری طرف سے مامون ہیں، محفوظ ہیں، میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہے، مجھ کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی کو سلام کرتے تھے اور سامنے والا آدمی اگر جواب نہیں دیتا تھا تو وہ فکر میں پڑ جایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میری ذات کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی اذیت پہنچی ہو، کوئی دکھ ملا ہو اور یہ مجھ سے ناراض ہوں۔ چنانچہ اس فکر میں وہ ان سے ملاقات کرتے تھے، ملاقات کرنے کے بعد معلوم کرتے تھے اور معافی تلافی کرتے تھے اگر کوئی بات ہوتی تھی۔ چنانچہ ہمیں سلام کا رواج عام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا ہے۔ اور ایک خوبی سلام کی یہ بھی ہے کہ سلام فرشتوں کی صفت ہے، اللہ کی پاک اور صاف مخلوق کی عادت ہے سلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے پہنچے تو فرشتوں نے سلام پیش کیا۔ تو گویا فرشتے سلام کرتے ہیں، اور جنتیوں کی صفت بھی سلام ہی ہے۔ جنت میں جنتی لوگ خوشی کے مارے بے حد سلام کیا کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہ وہاں نہ تو کوئی مکروہ بات سنیں گے، نہ بیکار کی بات سنیں گے، اور نہ ہی کوئی غلط بات سنیں گے۔ ہاں سلام ان کو خوب سننے کے لیے ملیں گے، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، اور سلام خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر بے شمار خصوصیات ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کا جو بھی نام ہوتا ہے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، وہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرتا ہے، یہ اللہ کے ناموں کی خوبی ہے۔ چنانچہ سلام کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سلام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں، نہ جانے کون سی مصیبت انسان کی زندگی سے ختم فرما دیں۔ دوسری بات جو حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سلام انسان کے اندر سے اس کے روحانی عیبوں میں سے سب سے بڑے عیب کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے دل میں بے شمار عیب ہوتے ہیں، کینہ ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ان میں جو سب کا سرغنہ ہے، جو سب سے بڑا عیب ہے، جس کو نکالنے کے لیے ہمارے اکابر مشائخ بے حد محنت کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور جس کو نکالنا بڑا دشوار بھی ہوتا ہے، وہ ہے تکبر۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ شروع میں سلام کرنے والا، اپنی طرف سے سلام اولاً پیش کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے اندر سے تکبر جیسے عیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جس عیب کی وجہ سے انسان پر ہزاروں نہیں لاکھوں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے ہیں تکبر کرنے والوں کو، اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایسی مصیبت ختم ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم سلام کیا کریں۔ شروع میں سلام کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے،
اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اگرچہ جواب دینا واجب ہے، وہ واجب عمل ہے اور یہ سنت عمل ہے، مگر یہاں سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں اعلیٰ ترین لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو شروع میں سلام کرتے ہیں، جو شروع میں سلام پیش کرتے ہیں۔ من بدأ بالسلام، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بہت چاہتے ہیں، بہت مقرب رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی خاص عادت بنانی چاہیے کہ ہم شروع میں سلام کریں۔ دوسرے کے سلام کا انتظار کرنا یہ خود تکبر کی علامت ہے۔ جو آدمی دوسرے کے سلام کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ آنے والا آدمی مجھ کو سلام کرے، تو یہ جو انتظار کرنے والا ہے یہ تکبر کا مریض ہے، یہ سلام کی اہمیت کو جانتا نہیں ہے، یہ سلام سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے تو فوراً سلام پیش کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے تھے کہ کبھی ہمیں موقع ملے ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے سلام کرتے ہیں، اور ایسا آدمی کہ جو انتظار کر رہا ہے وہ مجھ کو سلام کرے، تو آپ یقین جانیے کہ اس انسان کو سلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سلام کا انتظار نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ اپنی بڑائی جتانے کا انتظار کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح بڑا ثابت کروں۔ تو بڑا ثابت کرنے کا ایک موقع مثلا یہ بھی ہے کہ یہ مجھ کو سلام کر دے، حالانکہ سلام تو اللہ کا نام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں ہماری ذات سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہو، چنانچہ سلام کا انتظار نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کسی کو تہذیب سکھا رہے ہیں، آپ کسی کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے طلباء ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو جو کچھ سکھا رہے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کی عادت ڈالنے کے لیے آپ ان کو پابند کریں کہ وہ سلام کریں، اور آپ ان کا انتظار کر سکتے ہیں کہ یہ مجھ کو سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر چونکہ انسان کا مقصد اپنی ذات کی بڑائی نہیں رہا، یہاں مقصد ان بچوں کی تربیت ہو گیا ہے، تو اس لیے یہاں حرج نہیں ہے۔ ورنہ آدمی عمومی حالات میں دوسرے کے سلام کا انتظار کرے، یہ چیز انتہائی بری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ اپنی طرف سے انسان کو چاہیے کہ سلام پیش کرے دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بھی دھیان رکھنی چاہیے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی راستے سے گزر رہا ہے، دوسرا آدمی دور ہے، اب یہاں سے اس کو سلام کرنا چاہتا ہے، آواز نہیں جائے گی، وہ اتنے فاصلے پر ہے، ایسے موقع پر انسان ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دینا کافی نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا اور اس کے علاوہ کوئی اور سنت ادا نہ کرنا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ صرف ہاتھ سے اشارہ کرنے کو کافی سمجھ لینا یہ اغیار کا شعار ہے۔ چنانچہ اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے سلام بھی کر دیجئے، خواہ اس آدمی کو آواز جائے یا نہ جائے۔ آپ ہاتھ سے اشارہ کر دیجئے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو سلام کیا ہے، اور جب وہ جواب دے یا تو ہاتھ ہلائے یا گردن ہلائے، بہرحال جو بھی کرے یا نہ کرے، مگر زبان سے سلام کا جواب ضرور دے۔ جواب اسی وقت مانا جائے گا، اسی وقت اللہ کے یہاں وہ جواب تسلیم ہوگا کہ جب آدمی زبان سے جواب دے گا۔ ہاتھ سے اشارے سے نہ سلام ادا ہوتا ہے نہ سلام کا جواب ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔